بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کا جو سب سے پہلا جملہ ہے اور قرآن کریم کی جو سب سے پہلی سطر ہے، اس سطر کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، یعنی سورہ فاتحہ الحمد شریف سے بھی پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ظاہر سی بات ہے، فضیلت سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، سب سے زیادہ محترم، معزز، مکرم کلام ہے۔ تو اللہ نے اگر کسی جملے سے اپنی کتاب کا، اپنے کلام کا، اپنے قرآن کا آغاز کیا ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ جملہ دیگر جملوں کے مقابلے میں، دیگر آیتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس سلسلے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری شریعت اور احکام شریعت کا متضمن ہے اور پوری شریعت کو شامل ہے۔ کہتے ہیں قال بعض العلماء ان بسم اللہ الرحمن الرحیم تضمنت جمیع الشرع لأنها تدل على الذات والصفات۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ یہ کہا گیا ہے کہ بسم اللہ تمام تر آیتوں میں سب سے زیادہ بلند ہے، اس کے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ پوری شریعت کو شامل ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے لأنها تدل على الذات والصفات، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی ذات پر بھی دلالت کرتا ہے اور اللہ کی صفت رحمان الرحیم پر بھی دلالت۔ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، اور اللہ کی صفات بے شمار ہے۔ اور کہا جاتا ہے، آپ نے کلام پاک کے شروع میں ایک پرچہ لگا ہوا دیکھا ہے جس میں تقریباً 99 نام اللہ کے گنائے گئے، لیکن اس سے زیادہ ہیں احادیث میں۔ یہ جتنے بھی نام ہیں وہ سب کے سب صفتی نام ہیں، اس کے کاموں کی بنیاد پر وہ صفات اللہ کے آگے اور پیچھے لگتی ہیں، لیکن اللہ کا اوریجنل نام جو ہے، جسے بعض مفسرین نے اسم اعظم کہا ہے، وہ اسم اعظم اللہ کی ذات کا نام ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نام ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کی دلیل میں آپ کو ایک حدیث سے بھی دیتا ہوں۔ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جتنی بھی منزل کتابیں ہیں، کل ما فی الکتب المنزلۃ فہو فی القرآن، تورات ہے، انجیل ہے، اسی کے ساتھ ساتھ صحف ابراہیم ہے، صحف آدم ہے، حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہونے والے کتابچے ہوں، یا اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے اللہ کا پیغام ہو، جتنے بھی ہدایات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی کتب نازل ہوئیں، جتنے بھی صحف نازل ہوئے، جتنے بھی تختیاں نازل ہوئیں، ان سب کا نچوڑ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں نازل فرما دیا۔ کل ما فی الکتب المنزلۃ فہو فی القرآن، یہ کوئی جملہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں سب کا نچوڑ قرآن میں۔ وَكُلُّ مَا فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ فِي الْفَاتِحَةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ جو کچھ قرآن میں ہے، جتنے بھی احکام ہیں،
اور جو اس کا مقصد ہے قرآن کا، وہ پورا کا پورا مقصد اور اس کا نچوڑ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں نازل فرما دیا۔ سورہ فاتحہ کس کو کہا جاتا ہے؟ بتاتے زبان سے، سورہ فاتحہ کس کو کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والی سورت کو۔ بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پاتے، اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ جب نام لیا جائے، اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، سورہ فاتحہ بھی ہے، سورۃ الشفا بھی ہے، لیکن کم سے کم مسلمان کو ایک نام تو یاد ہونا چاہیے، سورۃ الفاتحہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل ما فی القرآن فہو فی الفاتحۃ، جتنا احکامات اللہ نے قرآن میں نازل فرمائے ان کا نچوڑ کس میں ہے؟ سورہ فاتحہ میں۔ وَكُلُّ مَا فِي الْفَاتِحَةِ فَهُوَ فِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلا جملہ ارشاد فرماتے، حدیث بیان فرماتے کہ جو کچھ سورہ فاتحہ میں آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ نے اپنی تعریف کی، اللہ نے قیامت کا ذکر کیا، اللہ پاک نے نیک لوگوں کا ذکر کیا، صراط مستقیم کا ذکر کیا، یہود اور نصارہ کا ذکر کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود و نصارہ، پورے قرآن کا نچوڑ جو سورہ فاتحہ میں ہے، اس سورہ فاتحہ کا نچوڑ اللہ نے بسم اللہ میں پرو دیا ہے۔ کل ما فی الفاتحۃ فہو فی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کچھ بھی ہے سورہ فاتحہ میں اس کا نچوڑ کائے میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نچوڑ کیسے ہے۔ قرآن کریم کا جو مقصد ہے، اہم مقصد، وہ ہے بندوں کو احکامات اور قوانین سکھا کر کے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلانا۔ قرآن کیوں آیا؟ وہ اس لیے آیا تاکہ ہم نماز پڑھیں تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ نماز اللہ کا حکم ہے۔ جب ہم موت میں جائیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دفن کا حکم اللہ نے دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ ہم کاروبار کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کاروبار حلال ہے یا حرام ہے۔ ہمیں ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے، جنت پر کیسے یقین لانا ہے، جہنم پر کیسے یقین لانا ہے، یہ ساری باتوں کو کہاں ذکر کیا گیا؟ پورے قرآن میں۔ اس پورے قرآن کو سمجھا دیا گیا۔ اب مقصد سمجھ میں آیا کہ قرآن کا مقصد ہے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑنا۔ اب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا ہے۔ با کا مطلب ہے جوڑنا، اتصال کے لیے آتا ہے۔ ترکیب آپ کریں گے، متعلق ہوگا کسی نہ کسی سے۔ ہماری عربی اصطلاح میں کہا جاتا ہے با حرف جر، اسم مضاف مضاف الیہ، اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے وہ حرف جر کا مجرور ہوا اور جار اور مجرور سے مل کر متعلق ہوا اشرعو کے۔ اس کا مطلب با ایک چیز سے دوسری چیز کو جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں انگلش میں پری پوزیشن۔ یہ حروف جوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ اب جوڑا کس سے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلب یہ ہے کہ با کے بعد جو آ رہا ہے اس کے ساتھ جوڑنا ہے۔ کس کو جوڑنا ہے؟ جو پڑھ رہا ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے۔ پڑھنے والا میں ہوں، آپ ہیں، قوم ہے، ملت ہے، سب کو پیغام ہے۔ با شروع میں اللہ لایا، وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کا تعلق با کے ذریعے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ ہو جائے۔ ہو گیا صاحب؟ قرآن کا مقصد کیا تھا؟ جوڑنا، احکامات بتا کر کے جوڑنا، اور وہی مقصد قائم میں پتہ چل گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ پتہ چلا قرآن کریم کا پورا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ قرآن پڑھ کر کے اگر اللہ سے تعلق نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں،
قرآن کو پڑھا ہی نہیں، کیونکہ جب مقصد حاصل نہیں ہے تو کام کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس کاروبار کو لوگ اور قوم نہیں کرتی جس کاروبار میں کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا، جس کاروبار کا رزلٹ اچھا نہیں ہوتا ہے، اس کاروبار کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرا کاروبار کرتے ہیں۔ یہ قرآن پڑھنے والا کیسا قرآن پڑھنے والا ہے؟ قرآن بھی پڑھ رہا ہے، سود کا کام بھی کر رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، اللہ کو ناراض بھی کر رہا ہے۔ اگر اللہ کو راضی کر لیا قرآن پڑھ کر تو مطلب قرآن کا مقصد حاصل ہو گیا، اور قرآن پڑھ کر اللہ ہی نہ ملا تو قرآن پڑھنے سے محض کوئی فائدہ۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک نقطہ بتا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلا لفظ آیا با۔ آج آپ کو پوری لغت سمجھا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آیا لفظ با۔ اب آپ حروف تہجی پڑھیے، یعنی جو تختی ہوتی ہے، آپ نے جب قرآن پڑھا ہوگا تو پہلے قاری صاحب نے آپ کو قاعدہ پڑھایا ہوگا، اس قاعدے میں پہلے تختی آئی ہوگی، اس تختی کا پہلا حرف بتائیے کیا ہے؟ الف ہے نا؟ الف ہے۔ قرآن کریم اہم ترین کتاب، تو لاجک کے اعتبار سے ہونا ہی چاہیے تھا کہ قرآن کریم کی ابتدا بھی اسی حرف سے ہونی چاہیے تھی جس حرف کو عربیت میں پہلا مرتبہ حاصل ہے، الف سے شروع ہونا چاہیے تھا۔ اور حالانکہ با کے بعد دیکھیے بسم اللہ کیسے لکھا جاتا ہے، با الف سین میم، بسم اللہ، با کے بعد الف آ رہا ہے۔ تو اگر ایسے کر دیں، با کو ہٹا دیں، اسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا جاتا تو کیا فرق آتا؟ دونوں کا مطلب بھی سیم ہوتا۔ با سے شروع کیوں کیا؟ ایک لاجک بتائی علماء نے، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، شاید سمجھ میں آ جائے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کے نصیب میں ہدایت ہوتی ہے تو وہ چرواہوں سے بھی ہدایت حاصل کر لیتا ہے۔ اس میں لکھا علماء نے کہ دیکھو الف جب لکھا جاتا ہے تو اس کی ڈنڈی اوپر جاتی ہے، الف، اس میں تکبر اور کبریائی ہے، اور جو صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کبر کرنے کا اور کبریائی دکھانے کا حق کسی کو نہیں۔ اسی لیے اللہ میں الف ہے، پہلے اللہ میں الف ہے، پہلے بسم اللہ شروع کیا۔ اب آپ دیکھیں با کیسے بنتا ہے، گر کر کے بنتا ہے، با کو نیچے گرایا جاتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں شاید اللہ کی مرضی ہے کہ میں قرآن پڑھنے والے کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب قرآن پڑھو تو لپٹ کر کے پڑھو، عاجز بن کر کے پڑھو، انکساری کے ساتھ پڑھو، الف کی طرح اپنی کبر مت دکھانا، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے اور با نیچے گرا ہوا ہے۔ تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے قرآن پڑھو تو جھک کر پڑھو، قرآن کے سامنے آنکھیں ٹیک کر کے پڑھو، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کے پڑھو، جتنی تعظیم ہو سکے اس تعظیم کا لحاظ رکھ کر کے کلام اللہ پڑھو۔ اس لیے بسم اللہ یعنی قرآن کی ابتدا اللہ نے بسم اللہ سے کی، جس میں با شروع میں لگایا گیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کو آپ ایک پلے میں رکھو، میزان کے ترازو کے ایک پلے میں رکھو، اور دوسرے پلے میں ساتوں آسمان اور زمین رکھ دیے جائیں، اس کے اندر جو خزانے ہیں وہ سب رکھ دیے جائیں۔ میرے اللہ کا نام اتنا بھاری ہے، ساتوں آسمان اور زمینوں کی وزن کو وہ بسم اللہ کا وزن اٹھا کر کے اچھال دے گا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بلکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کا نزول فرمایا تو اس وقت موسم کی حالت یہ تھی کہ جو بادل تھا وہ مشرق یعنی پورب کی طرف بھاگ رہا تھا، جو سمندر کی لہریں تھیں وہ ٹھہر گئی تھیں، ہوا کا رخ بدل گیا تھا، اس وقت پہاڑ لرزب اندام تھے، انہیں تجلی نہیں آ رہی تھی، اور جتنے شیاطین تھے وہ راہ فرار اختیار کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے بسم اللہ کا نزول فرمایا ہے۔ بسم اللہ اتنی اہم ترین ہے کہ پہاڑوں پر بسم اللہ اتارنے کی جب بات آئی، پہاڑوں نے منع کر دیا کہ اگر اللہ قرآن کو اور بسم اللہ کو ہمارے اوپر نازل کیا تو ہم تو چکناچور ہو جائے۔ اتنی بھاری چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔